الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام اور اس چینل اسلام انلائٹنرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 18واں پارہ سورہ نور چل رہا ہے اور وہ اختتام پر ہے، ایک رکوع باقی ہے، انشاءاللہ آج اس کا اختتام ہوگا اور سورۃ الفرقان انشاءاللہ آغاز کریں گے، اس کے مضامین اور تعارف وغیرہ پڑھ کر سمجھ کر انشاءاللہ اس کے ترجمہ پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یاد رکھ رہے ہیں، کیونکہ سورۃ النور کئی احکامات اس میں گزرے ہیں، آپ نے سنا ہے، یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اس کو روزمرہ زندگی میں، کیونکہ آداب زندگی اس میں بتائی گئی ہے، کس طرح رہنا ہے اور کس طرح گھروں میں ماحول کس طرح ہونا ہے، وہ تمام چیزیں آپ نے سماعت کی۔ اگر نہیں سنیں تو پھر سے اس کو اس یوٹیوب چینل پر پچھلے پروگرامز میں سماعت کریں، دیکھیں، اسلام انلائٹنرز پہ جائیں تو تمام آپ کو پروگرامز ملیں گے، تمام ہر روز کی نشستیں اس پر موجود رہیں گی، تو سماعت کریں، سورۃ النور کو سمجھ کر کے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آج ہم 15 رکوع سے آغاز کرتے ہیں۔ تمام سامعین توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ بغور سننے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنوك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں، یہاں پر یا انما المؤمنون الذین، تو یہاں پر ایمان والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماع کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں، یعنی امت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے، یعنی اجتماعیت پیدا کرنے کے عمل میں دل جمعی سے شریک ہونے کا حکم دیا گیا ہے، جب تک کہ وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں، یعنی کچھ خاص عذر ہے، کچھ تکلیف ہے تو اجازت لے لیں۔ تو جب یہاں پر بتایا گیا ایمان والے امت کے یکجہتی میں کچھ شامل ہو تو وہاں سے چلے جانا نہیں چاہیے، بلکہ اس میں شرکت رہنا چاہیے۔ اگر خاص کوئی عذر ہو، کوئی پرابلم ہو تو اجازت لے لیں، جب جا سکتے ہیں آپ سے اجازت لے لیں۔ اے رسول معظم، بے شک جو لوگ آپ ہی کو حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت چاہے تو آپ حاکم و مختار ہے، ان میں سے جسے چاہے اجازت مرحمت فرما دیں، اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگے کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں ہم کو نصیحت بھی ہے، اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب پیارے نبی کے ساتھ کوئی لوگ مل کر اجتماع میں اگر موجود ہو، کچھ خاص امت کی یکجہتی کی بات چل رہی ہو تو وہاں پر اگر شرکت کرنے کا حکم دیا گیا، اگر کوئی عذر کی وجہ سے کسی کو اگر جانے کا ہو تو آپ سے اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہاں پر آپ کو مختار، یعنی آپ کا حاکم مرجع سمجھ کر بتایا گیا کہ سمجھے اور آپ سے اجازت لے لیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ سے اجازت طلب کرتا تو وہ لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ مطلب ایمان والے یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو اس کا وہاں پر منبع بنا دیا کہ آپ اس کو سنبھالے، تو آپ حاکم ہیں، تو آپ سے اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کچھ عذر ہو تو جب آپ سے پرمیشن پوچھی جائے تو آپ انہیں
اجازت عطا فرما دی ہے، کیونکہ آپ حاکم ہیں، آپ کے اوپر ہے کہ آپ جسے چاہے اجازت دے دیں یا نہ دیں، آپ حاکم و مختار ہیں، اس میں جسے چاہے اجازت محرمت فرما دیں۔ اور یہ بھی تو آپ بتایا گیا ہے کہ اپنی مجلس سے جو جائے ہیں ان کے لیے بھی یہ یعنی یہاں پر اب ہم سب کے لیے ایک حکم ہے کہ کبھی آپ اجتماع بیٹھے ہو یا کوئی آپ کا بانی ہو وہاں پر یا کوئی اسے سنبھال رہا ہے تو بلا عذر اگر نکلنا تو خاموشی سے نکلنا وہ بھی صحیح نہیں، اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے، وتھ پرمیشن آپ جا سکتے ہیں، وہ بتایا گیا ہے۔ ہمیں ایک نصیحت ہے یہاں پر، اور بتایا گیا کہ کیونکہ یہ اس لیے بتایا گیا کہ اللہ سے بخشش مانگے ان کے لیے بھی کہیں اسی بات پر گرفت نہ ہو، ان کے لیے وہ چھوٹی سی بات بھی گرفت کے باعث نہ ہو، اس لیے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو آپ یہاں پر اجازت عطا فرما دیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اے مسلمانوں، وہاں پر مومنوں ایمان والوں، یہاں پر مسلمان کا، اے مسلمانوں تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو، یعنی جب پیارے نبی آپ کو بلائے تو ان کا مرتبہ الگ ہے، تو وہ بلائے تو آپ کو آئے تو ان سے عام انسان سے مثل کمپیئر مت کرو۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی وہ کرتے تھے ہم وہی کریں گے، تو آپ جو بتائے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہم کے، بلکہ آپ کے مطابق ہم کو کمپیریشن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آپ پیارے نبی ہے، آپ بصری لباس میں آ کر ہمارے لیے نبی بن کر آئے ہیں، تو آج لوگ ان سے کمپیئر کرنا شروع کر دیے۔ تو اعوذ باللہ یہ یہاں بتایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں تم رسول کے بلانے پر ہی یہاں پر کمپیریزن کا حکم نہیں دیا گیا، کمپیریزن نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کے مثل قرار نہ دو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کے مثل نہیں ہو تو خود رسول کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہوگی؟ وہیں بتایا ہے کہ جب ان کا بلانا ہی عام انسان کے بلانے سے مثل نہیں کر سکتے تو ان کی ذات عام ذات کے ساتھ کس طرح مثل ہوگی، تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، پس وہ لوگ ڈریں جو رسول کے امر ادب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آن پڑے گا۔ تو یہاں پر ادب کا بتایا گیا ہے کہ مجلس کا احترام کرے، پیارے نبی مجلس کو جو رن کرے ان کا بھی احترام کرے، اور یہاں پر تو پیارے نبی کی مجلس ہے تو آپ سے چھپ کر کس طرح جائیں گے، تو آپ کا ادب کرے، بے ادبی میں کہیں وہی گرفت نہ ہوگا۔ تو یہاں پر ادب کا لحاظ بتایا گیا ہے کہ ادب کے احکام بتائے گئے ہیں تو وہ سمجھنا ہے، وہ ایک اور ایک احکام ہے یہاں پر۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ خبردار جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ الا کا بتایا گیا ہے تو مطلب خبردار، تنبیہ، کوشن دیا گئی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، کیا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو، ایمان پر ہو یا منافقت پر، دلوں کا راز اللہ جاننے والا ہے۔ تو آپ اوپر سے اگر مومن ہونے کا اگر وہ کرے گے بس دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ آپ مومن ہو یا منافقت ہو، اللہ تمام چیزیں جاننے والا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب سننے والا، تمام چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر بیچ میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ دو گروہ ہو گئے تھے، وہ مسلمان ہی تھے مگر اس میں منافقت کی بیماری ان کے دلوں میں آ گئی تھی، تو یہاں پر اسی کے بتایا ہے کہ منافقانہ عمل سے بچے۔ تو تمام چیزیں اس پس منظر سے لے کے ہوئے یہاں پر اس بیک گراؤنڈ سے لیتے ہوئے بتائیں گے کہ مجلس میں ہو تو منافقت کا عمل مت کریں، دلوں میں منافقت کی بیماری نہ رکھیں، دعا کریں کہ ہمیں منافقت کی والی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ سخت ترین وہ ہے کہ وہ منافقت جو بیمار ہے اگر دل میں ہو تو منافقانہ عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ پیارے نبی نے صاف صاف اس کو بتایا گیا ہے کہ منافق کا حرکت کیا ہے، منافقت کا عمل کیا ہے، اور مین منافقت کا پہلی چیز کیا ہے، وہ جھوٹ، وہ بھی جھوٹ زیادہ کرتے تھے، تو یہ تم چیزیں ہیں، تو اس میں ہمیں بچنا ہے ان چیزوں سے جو منافقانہ عمل ہے۔ تو اور ہمیں بتایا گیا ہے تمام چیزوں کے راز اللہ تعالی ہم چیز کو جانتا ہے، دلوں میں جو موجود ہے، کیا تم منافق ہو یا مومن ہو،
تم بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ تم کیا ہو۔ تو یہاں پر ہمیں مومن والے عمل کرنا ہے، مومن والی صفت ادا کرنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، دعا کریں کہ ہمیں اس نفاق والی بیماری سے دلوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اس آخری آیت سے اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمام چیز کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر سورۃ النور کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے سورۃ نور کو پڑھا ہے، جانا ہے اور سمجھا ہے، اور سورۃ نور کے بارے میں بھی کافی چیزیں ہم نے سیکھی ہے۔ اس میں کئی چیزیں، احکامات، آداب زندگی شریعت کے مطابق بتائی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سماعت کریں ہیں۔ انشاءاللہ آئیے اب سورۃ الفرقان کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سورۃ فرقان کا جو جیسے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہوتے ہیں، سورت کا تعارف اور مضامین اور مناسبت، انشاءاللہ وہ پڑھ کر اوورآل مضمون سمجھ کر انشاءاللہ پھر ہم ترجمے سے شروع کریں گے۔ آئیے سورہ کا تعارف جانتے ہیں۔ سورہ فرقان کا تعارف، مقام نزول، سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، تو اسے سورۃ مکیہ کہتے ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس میں 6 رکوع ہے اور 77 یعنی 77 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہے اور 77 آیتیں ہیں۔ اب فرقان نام رکھنے کی وجہ، جس طرح ہر سورت کا نام پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو یہاں پر سورۃ الفرقان، سورہ فرقان کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان آیا ہے، تو پہلی آیت میں لفظ الفرقان سماعت کریں گے آپ، مذکور ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا ہے۔ اب آئیے مضامین پر چند اہم پوائنٹس پر انشاءاللہ فوکس کرتے ہیں۔ سورہ فرقان کی مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ نیز اس میں سے یہ مضامین اور کون سے مضامین ہیں؟ اس سورت کی ابتدائی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد اور شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ بتوں کی مجبور اور بے بس ہونے کی واضح کیا گیا ہے۔ فرقان پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کو ہولناک کی سزا بیان کی گئی ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضائع جانے والے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، اصحاب الرس اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کو بہت ستایا اور اذیتیں دی، انہیں جھٹلایا اور ان کی نافرمانیاں کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے کفار کے جھٹلانے سے غم زدہ نہ ہو، یہ کفار کا پرانا دستور ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے، ان واقعات کے ذریعے سے پیارے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے قوم نے انہیں ستایا تھا، آپ یہاں پر غمزدہ نہ ہو، یہ کفار کا پرانا دستور ہے، بتایا گیا ان ڈیٹیل۔ انشاءاللہ ہم آگے سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے ہیں، اور آخر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مومنین کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جھٹلانے والوں پر عنقریب عذاب نازل ہوگا۔ تو یہ تمام مضامین آپ نے سماعت کی ہیں، یہ اوورال پوائنٹس ہے، سمری ہے، جو ہم انشاءاللہ آگے تمام آیتوں میں سماعت کریں گے۔ اب آئیے اور ایک آخر سیگمنٹ رہے گا، مناسبت اس سورت فرقان کی اور پچھلے سورت النور کی لنک کیا ہے، مناسبت کیا ہے دونوں میں۔ سورہ نور کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان کے اپنے سے ماقبل صورت سورہ نور کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نور کے آخری میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سورہ فرقان کی ابتدا میں بھی، آغاز میں بھی زمین و آسمان کے مالک رب تعالیٰ کی عظمت شان بیان کی گئی ہے۔ وہ اولاد سے پاک ہے اور اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نیز سورہ نور میں 3 طرح کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا ہے۔ پہلا کیا تھا؟ آسمان اور زمین کے احوال سے، بارش نازل ہونے اور اولے برستے اور برف باری ہونے سے، اور حیوانات کے احوال سے، جبکہ سورہ فرقان میں وہ 3 آپ نے پہلے سماعت کیے تھے کہ وحدانیت کے جو ثابت کیا گیا ہے دلائل کے ساتھ، تو وہ اب سورہ فرقان میں بتائی گئی ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر دلالت کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے سائے کا پھیلنا، دن اور رات ہو، ہوا اور پانی، جانور اور انسان، سمندروں کا بہنا، انسان کی پیدائش، نسبی اور سسرالی رشتوں کا تقرر، 6 دن میں زمین اور آسمان کی پیدائش، عرش پر استوا، آسمانوں میں بروج، سورج، چاند اور اسی طرح کے دیگر چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت واحد یکتا ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو وہاں پر 3 چیزوں کا دلائل کی گئی تھی، اور یہاں پر تمام چیزوں کا انشاءاللہ اس میں آپ آگے سماعت کریں گے۔ تو یہاں پر خاص کر اللہ تعالیٰ کے وحدانیت سے جو لنک اپ ہے آخری آیت میں تمام زمین و آسمان کا مالک، اور یہاں پر شروع کی آیت میں بھی وہی تمام زمین و آسمان کے مالک، اور اس کے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے سماعت کی تھی۔ تو اسی طرح اس کا مناسبت یہ ہے کہ وہ دو صورتوں میں انشاءاللہ آغاز میں اور اینڈنگ میں اللہ کا وحدانیت اور پروف بتائی گئی ہے تو واحد ہونے کا، تو اس مناسبت سے اس کا لنک ہے۔ آئیے انشاءاللہ اب ان سیگمنٹس کے بعد سورہ فرقان کو ترجموں سے پڑھنے کے آغاز کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ سماعت کریں اور یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں، اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی، شیئر کرنے کا بھی عادت ڈال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الفرقان مکیہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرقہ اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب مقرب بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ اب یہاں پر اللہ کی بہترین بتائیے کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق اور باطل میں فرقہ اور فیصلہ کرنے والا ہے قرآن، کس کے ذریعے سے؟ قرآن اپنے محبوب مقرب بندے پیارے نبی پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور جس نے اپنے لیے کوئی اولاد بنائی، اپنے لیے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، پھر اس کی بقا و ارتقاء کے ہر مرحلے پر اس کے خواص، افعال اور مدت الغرض ہر چیز کو ایک مقرر انداز پر ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک اپنے مقرر انداز کے اپنے حساب سے ٹھہرایا ہے، زمین کا رکنا، آسمانوں کا بنا ستون کے آسمان کو رکھنا، تو ہر چیز اپنے مقرر، سن کا، سورج کا پھرنا، چاند کا پھرنا اپنے انداز میں، ہر مقرر انداز میں ٹھہرایا ہے، اپنی جگہ پر پہاڑوں کا جمع رکھنا تو اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ اس کو بنایا ہے، اور اس کا تمام مالک میں، ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ اس آیت میں آپ کو بتایا گیا ہے، اور بادشاہت کی یہاں پر بتائی گئی ہے اللہ کی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر، اب یہاں پر مشرکین کا تذکرہ بتایا گیا، ان مشرکین نے جو اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہے اور نہ نفع کے، اور نہ وہ موت کے مالک ہے اور نہ حیات کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کون؟ وہ معبود جو مشرکین پوچھتے ہیں، انہیں کوئی مالک ہی نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جو زندہ ہونے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کا انہیں کوئی پاورز نہیں ہے، نہ کسی کا نفع پہنچا سکتے، نہ خود کا نقصان بچا سکتے، تو معبود کوئی ہے نہیں ہے، وہ صرف انہیں کوئی پاورز نہیں ہے مگر سپریم پاور صرف اللہ ہے۔ جو مشرکین نے چھوڑ کر غیر مشرکین کو مت کرنا شروع کر دیا ہے، تو بتایا جا ہے وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعناه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افطرا ہے جسے اس مدعی رسالت نے گھڑ لیا ہے، اور اس کے گھڑنے پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، بے شک کافر ظلم اور جھوٹ پر اتراتے ہیں۔ ہر بار کی طرح کافر اس قرآن کو نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، وہ کہتے کہ قرآن اس نے گھڑ لیا ہے، حالانکہ کئی دلائل بتائی گئی ہے، ان کے مثل ایک آیت بتانے کا بھی انہیں اس کے مثل لانے کا حکم دیا گیا، نہیں لا سکے، پھر بھی وہ وہی جھوٹ اور کافر ظلم اور جھوٹ پر اتراتے ہیں۔ وقالوا
اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور کہتے ہیں یہ قرآن اگلوں کے افسانے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے اسے صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے آگے سنا سکے۔ نعوذ باللہ، کفار کا وہ یقین تھا، وہ قرآن کے مطابق وہ کسی طریقے سے کہتے ہیں کہ پہلوں کے افسانے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، فرما دیجئے، اب بتایا گیا ہے کہ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ پیارے نبی سے کہہ رہا ہے کہ فرما دیجئے اس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمان اور زمین میں موجود تمام رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول تو عام انسان کی طرح نظر ہے، وہ بھی بازاروں میں پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہاں حالانکہ رسول ہے مگر بصری لباس میں وہ کہہ رہے ہیں، مگر وہ رسول کا جو امپورٹنس ہے وہ نہیں سمجھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عام انسان کی طرح ہے، کیوں ہمیں کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہو رہا ہمارے در سنانے کے واسطے، مطلب بتانے کے واسطے معجزہ۔ کفار پوچھتے ہیں بار بار، او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رسولا مسحورا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا دیا جاتا یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا، وہ سمجھ رہے کہ رسول ہے تو کچھ نہ کچھ اس طرح ہوتا کہ آمدنی سے وہ کھایا کرتا، اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک سہزدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو، یعنی جو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس نہ مال ہے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اس طرح کفار مسلمانوں پر ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم کس کو فالو کر رہے ہیں، نہ اس کے پاس کوئی باغ ہے نہ کوئی اس کے مطلب پاور کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تم ان سے کیوں فالو کر رہے ہیں۔ اس طرح کفار دنیا کی حد تک وہ دیکھ رہے ہیں نہ کہ آخرت پر۔ تبارک الذی جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، وہ بڑی برکت والا ہے، اگر چاہے تو آپ کے لیے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر بڑی بابرکت والا ہے، اگر وہ چاہے تو اللہ پیارے نبی کے لیے آپ کے لیے دنیا میں ہی تمام باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں رواں ہو، اور آپ کے لیے عالیشان محلات بنا دے، مگر نبوت و رسالت کے لیے شرائط نہیں ہے۔ تو یہ کنڈیشن نبوت کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے۔ دنیا کہتا ہے وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور آخرت پر فوقیت نہیں دیکھ رہے ہیں، آخرت کے توجہ نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ سب نہیں ہے تو اسے کیوں فالو کر رہے ہیں، مگر اللہ چاہتا ہے تو ہر چیز باغات آپ کو دے دیتا، نہریں جمع کر دیتا، اللہ چاہتا اپنے محبوب کے لیے، مگر کنڈیشن نبوت اور رسالت کے لیے وہ کنڈیشن و شرائط نہیں ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے دوزخ کی بڑی بھٹکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ آتش دوزخ دور کی جگہ سے ہی ان کے سامنے ہوگی، یہ اس کے جوش مارنے پر اور چنگارنے کی آواز کو سنیں گے۔ اب دوزخ کا تذکرہ کیونکہ وہ جنت کو بھی جھٹلا رہے ہیں تو ان کے لیے دوزخ رکھی گئی ہے، دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے یا اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھے ہوئے ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس کو سوچیں گے تو ہمیں اس عذاب کا، اگر پڑھیں تو ہی ہمیں رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، تو سمجھیے کہ اس عذاب کس طرح ہوگا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ہمیں سدھرنا چاہیے۔ کفار کا عذاب اس طرح ہوگا، بتایا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں پھر بھی وہ جھٹا رہے ہیں، اور اپنے مومن لوگ ایمان والے اپنے ایمان پر پختہ کریں، ایمان کو سلامتی کریں، ایمان کی حفاظت کریں۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ان سے کہا جائے گا آج صرف ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ قل اذلك خیر ام جنۃ الخلد التي وعد المتقون
يتقون كانت لهم جزاء وسيرا، فرما دیجئے کیا یہ حالت بہتر ہے یا دائمی جنت کی زندگی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ان کے اعمال کی جزا اور ٹھکانہ ہے۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا، ان کے لیے ان جنتوں میں وہ سب کچھ میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ کون؟ جو نیک لوگ تھے، جو اللہ رسول کو فالو کر رہے تھے، جنت یعنی ایمان کو فالو کر رہے تھے، اپنے رسول کے پیغام کو فالو کر رہے تھے، ان کے لیے جنتوں کی بشارت دی گئی، ان کے لیے ان جنتوں میں سے وہ سب کچھ میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر مطلوبہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور اس دن اللہ انہی اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے جمع کرے گا، پھر فرمائے گا کیا تم نے ہی میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ ان سے پوچھا جائے گا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا، وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ تھی کہ ہم تیرا سوا اوروں کو دوست وہی بنائے جائے گے، ہم انہیں تیرے غیر کی عبادت کا کہتے، لیکن اے مولا تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و اسباب سے اتنا بہرہ مند فرمایا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھی بھول گئے، اور یہ بدبخت ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ تیری ذات، ان سے پوچھا جائے گا کیا صحیح تھا، تو وہ کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ دیتی کہ ہم تیرے سوا اور ان کو دوستیں بنائیں، زیبا دوست بنانے کے لیے دیوا نہیں دیتی تو تجھے پوچھتے تیرے غیر کی عبادت کا کہتے، لیکن اے مولا تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و اسباب سے اتنا بہرہ مند فرمایا، اتنا دے دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ بدبخت ہلاک ہونے والے لوگ ہیں جو اللہ کو بھول جائیں گے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا کبیرہ، سو اے کافروں انہوں نے تو ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے تھے، پس اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو نہ اپنی مدد کی، اور سن لو تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے کہ ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کفار جسے پوچھتے تھے تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو انہیں تو جھٹلا دیا، تم جس کو پوچھتے تھے وہی خود جھٹلا رہے ہیں، تو آج تم کو نہ عذاب پھیرنے کی طاقت ہے، نہ اس کو سہنے کی، نہ اپنی مدد کرنے کی کوئی ہے، تو سن لو تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وما ارسلناک قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ کھانا بھی یقیناً کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی حسب ضرورت چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ رسول بھیجے گئے تھے، پہلے کے رسول بھیجے گئے تھے، تمام رسولیں لباس بشر میں آئے ہیں، وہ دنیا آپ کے جیسا کھائیں گے، آپ کے جیسا حسب ضرورت بازار کو جائیں گے، جو بھی ضروریات کریں گے، مگر ہم نے تم کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، کیا تم آزمائش کے لیے صبر کر رہے ہیں؟ صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تمام چیزیں وہ جان رہا ہے جو کفار یا مؤمن یا مسلمان اپنے دلوں میں رکھ رہے ہیں، تو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور ہمیں آزمائش کے لیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کیا چیز ہے کیا صحیح ہے، تو ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ جس طرح صبر کی ہم دعا کرتے رہنا چاہیے اور منافقانہ عمل سے بچنا ہے۔ اور یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جو کفار کا عذاب بتایا گیا ہے، ان عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور جنت کی جو بشارت دی گئی ہے ہمیں ان میں داخل ہونے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور بار بار اللہ تعالیٰ پر ہر صورت میں ہر ایک الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر اب بھی معلومات ہونے کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اپنے پیارے نبی کے بتائے ہوئے فرمان پر نہیں مانیں گے، تو یقیناً عذاب ہم کو بھی پکڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سے بچائے تمام چیزوں سے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو یہاں پر انشاءاللہ ہم آج کی نشست کو اختتام کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ الفرقان کا آغاز کیا ہے، اور ہم نے اس کے بھی 2 رکوع انشاءاللہ پڑھ لیے ہیں، اور
انشاءاللہ آج ہم 18واں پارے کا اختتام بھی کرتے ہیں. کل کے نشست میں ہم 19واں پارے کا انشاءاللہ آغاز کریں گے اور سورۃ الفرقان جو چل رہا ہے انشاءاللہ اس کے اور رکوعات کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام دعا کے ساتھ ہوتا ہے. تمام لوگ دعا کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام کریں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے میرے مولا، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور یا اللہ اس کلام پاک کے ذریعے سے، اس ماہ رمضان کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، دلوں میں یا اللہ نور عطا فرما دے، دلوں میں یا اللہ سکون نصیب فرما دے، تیری یاد کو آسان فرما دے، تیرے نبی کے بتائے ہوئے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ جو بھی چیزیں پڑھی ہیں یا اللہ اس کو سمجھ کر اپنے زندگیوں میں یا اللہ اس کو فالو کرنے کی، اس عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. جو بھی آداب زندگی بتائی گئی ہیں سنے ہیں یا اللہ اس عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ تیرے کلام پاک کو سمجھنا آسان فرما دے، اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو کھول دے، دلوں کو کھول دے میرے مولا، دلوں میں تیرے کلام پاک کو بسا دے، تیرے کلام پاک سے محبت کرنے والا بنا دے. یا اللہ قرآن سے اور صاحب قرآن سے بھی محبت کرنے والا بنا دے، پیارے نبی سے بھی یا اللہ محبت کرنے والا بنا دے، ان کے بتائے ہوئے عمل پر کرنے والا بنا دے. ماہ رمضان ہم سے آخر میں یا اللہ ماہ رمضان کا مغفرت والا اشراق چل رہا ہے میرے مولا، ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے عزیز و اقارب جو بھی کچھ کر گئے ہیں، والدین کی اور آدم اسلم سے لے کر تا قیامت تک مؤمنین مؤمنات جو آئے ہیں، جو آ چکے ہیں، تمام کی مغفرت فرما دے. یا اللہ آج کا دن یا اللہ 17 رمضان میرے مولا، یا اللہ 17 رمضان کو یا اللہ جنگ بدر ہوئی ہے میرے مولا. یا اللہ 313 صحابہ یا اللہ اس میں شہید یا اللہ اس کا انہیں کامیابی دی گئی ہے میرے مولا. جس طرح تو نے یا اللہ انہیں یا اللہ ہمارے لیے ان لوگ توکل کرے یا اللہ پیارے نبی کے صدقے سے یا اللہ وہ توکل کرتے تھے، یا اللہ ہمیں بھی تیرے پر یا اللہ تجھ پر اس طرح توکل کرنے والا بنا دے. حق و باطل کو یا اللہ تو نے یا اللہ بتایا ہے، یا اللہ انہیں کامیابی دی ہے، یا اللہ ان کے صدقے ہم سب کو بھی یا اللہ فلاح کامیابی نصیب فرما دے. یا اللہ ہر چیز کو یا اللہ للہیت اخلاص نصیب فرما دے، دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے. توکل اللہ پہ یا اللہ یقین کرنے والا بنا دے، تجھ ہی سے یا اللہ مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے، تجھ پر بھروسہ کرنے والا بنا دے. یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے. ماہ رمضان کے فیض و برکات سے تمام کے گھروں میں رحمت کے باعث نصیب فرما دے. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے. یا اللہ ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم.